میں نے کچھ نہیں بھائی میں نے کچھ کرنے نہیں دیا. اب باجی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ کو ان کو؟ اب میرا نام بلائے, مجھے تیر کے, میں سیر کرتی تھی, آپ مجھے تیر کے. باجی معاف کر. یہ فیصلہ ہم پاکستان کے عوام پر چھوڑتے ہیں. لیسکو کے اس دفتر میں 6 بچوں کی ایک غریب ماں جس کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رونا رو رہی آ کے کہ ہمارے پاس 25,000 روپے کی میرے بیمار شوہر کی تنخواہ آتی ہے, 18,000 روپے کا بل آپ نے بھیج دیا, 4 مہینے تک مستقل وہ خراب بل آپ بھیجتے رہے صرف اس لیے کہ یہ کمرے میں جائے آپ کے ساتھ اور آپ کی نفسانی اور جنسی خواہشات کو پورا کرے, اور نہیں کر رہی تو پھر فرعون بن کے اس کو ڈانٹتے بھی ہیں, اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اگلے مہینے بل بھی بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں. پاکستان کے لوگوں میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس بندے کو, اس درندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قانون دیکھ لیتے. میں نے تو کہا اگر یہ معاف کر دیتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ باجی معاف کر. میں معاف کر دے, بچوں کا واسطہ, بچوں کا واسطہ. سر آپ کس نیت سے کمرے میں لے کے گئے تھے؟ سر بری نیت سے, غلطی ہوگی. نہیں پیچھے بالکل نہیں, بالکل یہ نہیں ہو سکتا. جب بیٹھ جائیں دیکھتے ہیں. ہم اس کنڈیشن پہ تھے, معاف کر کیا تم نے؟ لوگوں نے معاف کیا. 4 مہینے تک ذلیل کیا آپ نے. 4 مہینے وہ عورت بیچاری کس پریشانی میں سوتی ہوگی, کس پریشانی میں اٹھتی ہوگی. سوتے ہی نہیں تھے ہم, رات کو اکیلے بیٹھ بیٹھ کر رونا, پریشان ہونا اپنے حالات پہ کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, کون سا ایسا گناہ ہم نے کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا, پورا لاہور پڑا ہے. جب ایک امیر آدمی آتا ہے, اس کے سامنے کئی دفعہ اس نے لوگوں کے بل نکالے ہیں, کسی کا 50,000 ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو ایسے کیا, نکال دیا. جب غریب آدمی آتا ہے, غریب آدمی رشوت تو دے نہیں سکتا, پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, پھر اس کی عزت اتار لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں, غریب کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے حکام اعلیٰ جو ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں, ہمارے حکومت چلا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, کیا ان کو نہیں پتا چلتا ان لوگوں کا کہ یہ ہمارے محکموں میں فرعون بیٹھے ہیں, ہر محکمے میں فرعون بیٹھا ہے. ان لوگوں کا احتساب کریں, ان کو نوکریوں سے نکالیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں, ان کو سزا دیں تاکہ دوبارہ کسی کی عزت پامال نہ ہو, کسی کی عزت یہ خراب نہ کریں. جو بھی ان کے پاس آتا ہے, جو ان کو اچھا لگ گیا, ابھی آپ اس کے ویڈیو اس میں ہے ایک اور بھی کہ میرے پاس تو ہزاروں آتے ہیں, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اور یہ ہر بات آپ کے دل پر کیسے گزر رہی ہوگی؟ میرا تو دل, میں کیا بتاؤں آپ کو, کیا میرا دل کرتا تھا, میں اس کو کیا کہوں. لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے قانون کا راستہ میں قانون کا, میں نے کہا میں مجرم نہیں بنوں گا. آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اب بھی کھڑا ہوں اور آخر تک کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. اور آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سپریم کورٹ تک جانا پڑا, میں اس کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. یہ تو پورے پاکستان میں مثال بننی چاہیے کہ کوئی عورت, کوئی بیٹی, کوئی بہن بے فکر ہو کے کسی بھی سرکاری دفتر میں جا سکے. انشاءاللہ ہمارے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں, ہم جیسے بھی ہیں, غربت ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس بندے نے قانونی طور پر جو قانونی طور پہ, ہم قانونی طور پہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر غلط کرنا ہوتا ہے اقرار بھائی تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. خوش آئند بات یہ ہے کہ فوری طور پر لیسکو کے ایکسین جنہوں نے اس خاتون کا بل ابتدائی مرحلے میں ٹھیک کر دیا تھا, اور اس شخص نے بار بار وہ غلط بل اس خاتون کے گھر بھجوایا تاکہ خاتون کا جنسی استحصال کر سکے, وہ موقع پر پہنچے. ظاہر ہے اس کی اس غلیظ حرکت کا کیا ہی دفاع ہو سکتا تھا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایکسین لیسکو نے فوری طور پر اس شخص کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی اعلان کیا, اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ خاتون چاہے تو وہ قانونی طور پر بھی اپنی مدعیت میں اس کے خلاف مقدمے کا اندراج کروا سکتے ہیں. کیسے آپ خیریت؟ کیا اسم سر آپ کا؟ امجد ناگر. اچھا امجد صاحب, یہ کیا ہے صاحب؟ یہ سپرنٹ ہے. اب یہ خاتون ہے. بیٹا آ جاؤ آگے, یہ آپ یہیں رہیے, آپ میرے پاس آ جائیے. سوری آپ کو مجبوری ہے ظاہر, لیکن آپ فون کریں گے تو اندازہ ہوگا. یہ بل تھا اور یہ آپ کی تعریف بھی کرتی رہی, یہی ہیں جنہوں نے وہ کیا تھا. ہاں, کہ آپ نے شفقت بھی فرمائی, ان کا بل بھی کم کر دیا وہ سارا, لیکن الٹیمیٹلی کام تو انہوں نے کرنا تھا. یہ 4 مہینے تک وہ بل ویسے کا ویسے اس عورت کو جاتا رہا, تا وقت یہ کہ جب تک انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. یہ بل کا معاملہ تب حل ہوگا جب آپ میرے ساتھ ہم بستری کریں گے. 2 مرتبہ یہ ان کو گیسٹ ہاؤس میں بھی لے کے گئے, اس کی ساری ریکارڈنگ, ان کی بدبختی اور بغیرتی کی ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ کو کچھ کہنا حضور؟ نہیں سر. کوئی وضاحت دینا.
آپ مجھے بتائیے، اب ہماری ماں بہن بیٹی کسی سرکاری دفتر میں کسی بجلی کے آفس میں کس منہ سے آئے گی یہاں لا کے؟ یہ تزلیل 4 مہینے کی اس کی گاڑیوں کے اندر کی، کمروں کے اندر کی، یہاں دفتر کے اندر کی، پہلے چھوٹتے ہی کہتا میری جان تمہارا جان کیسے ہو سکتی ہے تمہاری یار؟ اب باجی کہہ رہے اس کو، تم معافی مانگ رہے ہو پیر پکڑ کے اس سے۔ میرا خیال ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چلو آفیسر سر وہ بچی بتاتی رہی، خاتون بتاتی رہی ہے میرے بچے بھوکے ہیں، میں کئی دن بچوں کو فاقہ کروا رہی ہوں، میرے لیے 18,000، یہ بیچارے بیمار ہو گئے، اپنی نوکری چھوڑنی پڑی، کاروبار ان کا تباہ ہو گیا، سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں، 25,000 روپے تنخواہ ہے، 14,000 روپے گھر کا کرایہ ہے، وہ کہہ رہی ہے 18,000 روپے میرے لیے قیامت ہے، مجبور ہو کے 2 بار جانا پڑا اس بدبخت کے ساتھ گیسٹ روم۔ یہ چیزیں تو یہ دیکھیے ذرا، پہلی بار یہ نہ ہو یہ پھر لگ کے آ جائے۔ آپ فون کر لیتے ہیں آنے سے پہلے میرے کو موبائل نہیں تھا، کیوں؟ وہ پھر میرے میاں کے پاس تھا نا، تو وہ پھر لے گئے۔ اچھا کوئی بات تو بتا بندہ دیتا ہے نا، یہ دوبارہ تو نہیں لگ کے آئے۔ میری جان آپ میرڈ ہو؟ بیٹی ہے، بیٹی کی شادی، شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے؟ کوئی وجہ تو دیں حضور، کیا یا نہیں کیا یہ بتا دیں۔ بیٹی تمہاری گھر میں ہے، بیوی گھر میں ہے، اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہو۔ اس کو وہ اس کو سبق سکھائیں گے کم سے کم، کہ یہ پوری لیس کو یاد رکھے گی کہ اس کو کسی لیسن دیا۔ انشاءاللہ اسی وجہ سے سر کہ اگر ایک لٹکایا جائے گا نا تو دوسرے کو دیکھ کر کان ہو جائیں گے کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ ہماری بیٹی ہے، میں ہو سے اس سے چھوٹا ہوں، لیکن ہماری سکھایا عزت گیا پہ ہے بیٹیوں کہ کی یہ طرف، ہوتی ہے کہ جو بڑی بھی ہوتی ہے نا وہ آپ کی بیٹیوں بہنوں کی جگہ مسلمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میرے نبی نے آفس سر میں یہ اسی فرمایا۔ آفس میں اس الو کے پٹھے کو اسی آفس میں 5-6 بچیاں کام کرتی ہیں، ہمارے امپلائیز کی بیٹی ہے، ہماری بیٹیوں کی جگہ، ہماری بہنوں کی جگہ پہ، بے شک سر، ہمیں ان کو بیٹا کہہ